ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے نا سب سے زیادہ ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں ہم دا پازیٹیو بینگ کہ بھائی ہمارا جو کنسنٹریشن لیول ہوتا ہے وہ کس چیز پر جا رہا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے ہماری ازمپشنز بن جاتی ہیں نا. ازمپشنز کیا ہوتا ہے, ہم نے ایک بلیف سسٹم بنا لیا, ایک خیال آیا تھا کہ میں کافی نہیں ہوں, ایک خیال آیا تھا کہ فلاں نے ایسا کہا تھا, اور ہم نے پھر حق تلفی کر لی, بس پراپر ہم نے اس کو مان لیا جیسے وہ قرآن و حدیث کی کوئی سنت ہو, ٹھیک ہے, جیسے وہ کوئی اللہ کا اتارا ہوا حکم ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ہم نے بھی اپنی سوچ کو بالکل ایسے ہی باؤنڈ کر لیا جس کو تبدیل ہی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کا تبدیل نہ کرنا ہے نا, یہ ٹوٹلی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے آج سے ہی خود کے پرسپیکٹیوز کو تبدیل کرنا ہے. آج سے ہی آپ نے اپنی زندگی کا ایک صحیح موٹیو جو ہے, صحیح مقصد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں. اصل مقصد دیکھیں, یہ جو زندگی چل رہی ہے نا, کہ ہم چھوٹے تھے, بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, ٹھیک ہے, ٹین ایج سے نکلے, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, ٹھیک ہے, ڈیتھ, یہ جو سارا سسٹم ہے نا, یہ تو سارا سسٹم چلنا ہے. یہ آپ کا اور باقی ساری زندگی, سب لوگوں کی زندگی میں کامن ہے, اور یہ مقصد نہیں ہے. ٹھیک. تو ان ساری چیزوں کی بنا پر خود کو تولنا بھی چھوڑ دیں. ٹھیک. اور خود کو ساری چیزوں کی بنا پر میئر کرنا بھی چھوڑ دیں, کیونکہ یہ اصل میں ہمارا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہماری شادی نہیں ہو رہی, اگر ہمارے اولاد نہیں ہو رہی, اگر ہمارا نکاح نہیں ہو پا رہا, ہمیں بار بار ریجیکشن فیس کرنے مل رہی ہے, اگر ہم اچھی یونیورسٹی میں لیکچرار نہیں لگ پا رہے, اگر آپ کی ڈگری آپ کے کوئی خاطر میں نہیں آ رہی, تو اٹس اوکے, اٹس ٹوٹلی فائن. پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ کیا آپ نے خود کو کچھ نئی چیزیں سیکھنے سے روکا, کیا آپ نے ان ساری چیزوں کو لے کر خود پہ ایک ٹیگ لگا دیا کہ بھائی میری زندگی کے تو یہی مقاصد تھے, اگر میں ان پہ پورا نہیں اتر پایا تو اس کا مطلب ہے میں ناکافی ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, اور نہ ہی مجھے کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں تو پہلے نہیں کچھ کر سکا, تو اب کیا کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, آپ نے ان سارے تھاٹ سے خود کو نکالنا ہے, کیونکہ آپ یہاں دین کے لیے کام کرنے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے آئے ہیں. آپ ایک والنٹیئرز ہیں, ٹھیک ہے, جس نے خود کو انالائز کروانا ہے, اور جس نے اس یوتھ کو سٹرگل سے نکالنا ہے, جو یوتھ اندھیروں میں جا چکی ہے, جو یوتھ گناہوں سے نہیں نکل پا رہی, ان کو ہم نے حقیقت دکھانی ہے کہ بھئی ہمارا رب یہ ہے اور آپ کو اس طرف آنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس چیز پر سٹرگل کرنا ہے, اور ہماری زندگی کا اصل سٹرگل سینس کیا ہے, یوتھ کو انالائز کروانا اور خود کی ذات کو انالائز کروانا. کیونکہ جب تک آپ خود کو انالائز نہیں کرواتے اپنی ورتھ, ٹھیک ہے, کہ آپ کس قابل ہیں, اور آپ خود سے پھر سیٹسفائی نہیں ہو جاتے, تب تک آپ کسی کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو میرا ایک ایک جملہ سمجھ آ رہا ہے نا, اٹس مین کہ میں خود سے سیٹسفائیڈ ہوں. ٹھیک ہے. ورنہ میری زبان سے کبھی بھی یہ جملے ادا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اگر میں خود ہی کمپلیکس کا شکار ہوں, میں خود ہی جو بہت انسیکیور ہوں, میں ہر ٹائم خود کو کسی سے ریلیٹ کر رہی ہوں کہ اچھا فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, میں ادھر بیٹھی ہوں, لوگوں کے تو اتنے سیشنز ہو رہے ہیں, میں نے ایک سیشن کرا, کچھ بھی assumption میں بنا لوں, تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر جو شاید میں ایک بندے کو آج ٹھیک کر پاؤں نا, شاید ایک انسان کا پرسپیکٹیو میں چینج کر پاؤں, وہ بھی نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم ایک انسان کو بھی سیدھی راہ پہ لے آتے ہیں نا, تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, the way you think becomes your reality. یہ وہ والی بات ہو گئی جو ہمارا assumption سسٹم چل رہا ہے, کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسا تم گمان کرتے ہو, میں تمہارے گمان کے ساتھ جو ہے وہ تمہارے ساتھ معاملات کرتا ہوں. تو یہ گمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے assumptions بنا لی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم نے اپنے بارے میں یہ assumption بنا لی ہے کہ ہم قابل احترام نہیں ہیں, ہم ایک چیز کے لیے ناکافی ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے, تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دیں گے؟ آپ مجھے جلدی سے بتائیں چیٹ باکس میں. اگر ایک دکان والا اپنی ہی دکان کی ورتھ کم کرنا شروع کر دے, اور جو چیزیں وہ بیچ رہا ہے اسی کی ویلیو وہ کم کرنا شروع کر دے, تو کیا اس کی دکان سے خرید و فروخت ہوگی؟ مجھے بتائیں جلدی سے. آپ کو لگتا ہے کہ خرید و فروخت ہوگی؟ تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ نے اپنی ذات کو ایک کم تر لیول میں رکھا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑے بڑے کام نہیں ہوتے؟ بھائی سب سے پہلے آپ کو اس لیول سے خود کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک ازمپشن لیول, جو وہ جو ایک ٹیگ آپ کے مائنڈ سیٹ میں بیٹھ گیا نا, کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے. جو یہ ہے نا, یہ جو آپ نے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, کہ وہ ایک سوشل اپروول, ایک پروفیشنلزم, ایک بیوٹی اسٹینڈرڈ کا, یا پھر کوئی ازمپشن, یہ کوئی بھی آپ نے جو ٹیگ ہے نا, جب تک یہ ٹیگس آپ نے ختم نہیں کیے, آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اپنے ذہن سے یہ جو سٹگماز ہے نا, ان کو سب سے پہلے ریموو کریں. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں, کریٹیکل انالائسس کریں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھیں کہ بھائی دیکھو, زندگی کے تم نے 30 سال گزار لیے, 40 سال گزار لیے, ٹھیک ہے, تمہیں سمجھ نہیں تھی, تمہارے شاید نصیب میں ابھی یہ لکھا تھا. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ آتی ہے کہ تمہیں اب تو سمجھ آ گئی ہے نا, اب تم کیا کر سکتے ہو؟
ठीक है, शुरू हो जाए, अच्छी किताबें पढ़े, सीरा को पढ़ना शुरू करें, कुरान मजीद की तफसीर को पढ़ना शुरू करें। आपको सही में इंसान की साइकोलॉजी समझ आएगी कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया और उसकी वर्थ है क्या। ठीक है, अगर आपकी सेल्फ स्टीम लो है ना, इट्स मीन कि आप कुरान मजीद की तफसीर नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको अपने मोटिव्स क्लियर नहीं है, अगर आपको दुनिया में रहने के मकासद क्लियर नहीं है, इट्स मीन कि आपने सीरा नहीं पढ़ी। क्योंकि अगर ये दो चीजें आपने पढ़ी हैं और आपकी जिंदगी में ये एक सही लेवल में शामिल है ना, फिर कौन क्या कहता है और कौन क्या नहीं कहता, इस चीज की प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होनी थी। क्योंकि एक मुस्लिम की सेल्फ स्टीम कभी भी लो नहीं होती। और ये बात सिर्फ बात नहीं है, ये बात इसीलिए की जाती है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको जो वर्थ देकर भेजा है, जो वैल्यू और इंपॉर्टेंस अल्लाह ताला ने उसको देकर भेजी है ना, ठीक है, वो किसी भी कीमत पर कम नहीं होती और वो किसी भी अप्रूवल की मोहताज नहीं है, वो किसी भी अप्रूवल की मोहताज नहीं है। ठीक है।